بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کی رات یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، پورا مہینہ اللہ کی عبادت میں مرد خواتین سارے کلمہ گو مسلمان گزارتے ہیں۔ اب جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے یعنی انتہا کو پہنچتا ہے تو عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے۔ جب بھی چاند نظر آ جائے یکم شوال، یہ شوال کا مہینہ بھی بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس کی یہ جو رات ہے یہ رات معمولی رات نہیں ہے۔ بڑے افسوس اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ رات جس طرح ہم غفلتوں میں لاپرواہیوں میں گزار دیتے ہیں اس کی تو انتہا ہو جاتی ہے۔ کھیل کود میں، لرزشوں میں اور بازاروں میں، بیوٹی پارلروں میں، گلیوں میں، شہروں میں جا کر کے آپ شاپنگ مال کے اندر دیکھ لیں پوری رات۔ اب تو کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مارکیٹیں اکثر بند، وہاں پر رش کا اور ہجوم کا آپ دیکھ لیں کس قدر ہجوم ہے، اور بیوٹی پارلر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کتنی غفلت میں ہم یہ رات گزار دیتے ہیں، اور صبح کا جو اور بھی مبارک رات کا ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم سو جاتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عید کی نماز ہے وہ بھی بعض لوگوں سے رہ جاتی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات ایسی مبارک رات ہے جس نے بھی یہ رات اللہ کی عبادت میں گزار دی، جب سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل پھر بھی مردہ نہیں ہو۔ یہ عید کی رات کی عبادت اتنی اہم ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ مغرب سے لے کر کے طلوع فجر تک رات شروع ہوتی ہے، پوری رات اتنا نہیں اگر برداشت کر سکتا، اس رات کا کچھ حصہ آپ نکال لے اللہ کی عبادت کے لیے۔ زیادہ نہیں ہو سکتا کہ سحری کا ٹائم کتنا مبارک ہے اس میں اللہ کو یاد کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ جب یہ مبارک مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وہ دیکھو اللہ الغیوب ذات ہے، وہ سب کچھ جاننے والی ذات ہے، اس کے باوجود پوچھتے ہیں۔ یہ پوچھنا کس لیے ہے؟ ہمارے علم کے لیے، ہمارے سمجھانے کے لیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے جنہوں نے عبادت کی، روزے رکھے، 30 دن اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارے۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو اس عبادت کا، اس مشقت کا، اس محنت کا معاوضہ جو ہے وہ نقد دے دیا جائے، یعنی مزدور کو مزدوری فوراً عطا کر دی جائے۔ اور اس رات کو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ لیلۃ الجائزہ بھی کہا گیا ہے۔ عید کی رات لیلۃ الجائزہ، یعنی جس طرح لیلۃ القدر کی مبارک رات ہے اسی طرح یہ رات بھی بہت مبارک رات ہے۔ لیلۃ القدر کو تو پوشیدہ رکھا، اب یہ رات پوشیدہ نہیں ہے، پورا بتا دیا کہ شوال کا چاند نظر آتے ہی یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ کے نام سے ہے، اور اس کی برکات، اس کی رحمتیں اسی طرح عام ہو جاتی ہیں جس طرح لیلۃ القدر کی رات میں ہوتی ہیں۔ اب آپ نے اس رات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے، چاند کو آپ دیکھ لیں۔ اب یہ بھی ہے کہ ہر بندہ تو نہیں دیکھ سکتا، بعض کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو 29 کا چاند بھی بہت باریک ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے کسی کو نہیں۔ جب چاند نظر آنے کی شہادت مل جائے، اطلاع مل جائے، پکی بات اور کنفرم ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے اور کل انشاءاللہ عید ہوگی، چاند نظر آتے ہی آپ نے پہلے تو نماز کا ٹائم، مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، اور اگر بعد میں معلوم ہوتا ہے تو نماز کے بعد معلوم ہو جائے تو بعض دفعہ لیٹ اطلاع ملتی ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ چاند نظر آتے ہی جو اس کی اطلاع ملتے ہی آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اگر مغرب کی نماز کا ٹائم ہے تو پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور بعض اوقات عشاء کے بعد اطلاع ملتی ہے، اور اگر کسی کو عشاء کی نماز کے بعد اطلاع ملے تو پہلے عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد فوراً سورہ ملک ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی عذاب ہیں، آنے والے جو اس وقت عذاب آئے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو قبر کے اندر عذاب ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہاتے تھے، روتے تھے، وہ اکیلے کا معاملہ ہے، تنہائی کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت پڑھنے والے کے لیے
رکاوٹ بن جاتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے۔ جس طرح تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی ہے، اگر عذاب دائیں طرف سے آئے گا تو یہ صورت روکے گی، بائیں طرف سے آئے گا تب بھی یہ صورت روکے گی، سامنے سے آئے گا تب بھی یہ روکے گی، اور پیچھے سے آئے گا تب بھی یہ روکے گی۔ یہ ہر طرف سے دفاع کرے گی اور قبر تحت نگاہ کشادہ ہو جائے گی، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی اس رات کو جو سورہ ملک پڑھ لے گا۔ یہ کام کرنا ہے۔ اور دوسرا کام، اس رات میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ نفل ظاہر ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح، لیکن 4 یہ جو نفل ہیں اکٹھے نہیں پڑھنے، 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر کر پھر 2 نفل کی نیت کرنی ہے، اور وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب یہ 4 نفل پڑھ کے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی، آپ کی وہ تمنا پوری ہوگی، اپنے لیے، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے، پوری ملک کی سالمیت کے لیے۔ اور اس وقت مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، آپ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اللہ پاک اس ظلم کو روکے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جو انسان عید کا چاند دیکھے، سورہ فاتحہ کو پڑھے، اور پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگے اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا، کیونکہ عید کا چاند مومن کے لیے خوشی کی علامت ہے۔ اللہ نے عید کے چاند کو زمین والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جو عید کا چاند دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ وہ دعا رد نہیں کرتے۔ تو اس شخص نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی انسان عید کا چاند دیکھ نہ پائے تو وہ کیا کرے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس وقت وہ عید کے چاند نظر آنے کی خبر سنے اس وقت فوراً سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگے، یقیناً اللہ پاک اس کو قبول کریں گے، اور اللہ پاک آپ کی جو بھی دعا ہوگی اللہ آپ کی دعا کو قبول کریں گے۔ تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں، اللہ وہ قبول فرمائیں گے۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور اس قبولیت کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی آمین مہر لگ جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ کام کریں کہ سارا سال خوشحالی سے گزاریں، اطمینان سے گزاریں، سکون سے گزاریں۔ اللہ رب العزت اس مبارک رات کو مجھے بھی، میرے تمام دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔